The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. Dear viewers of Madani channel, once again welcome, marhaba, khush amdeed, ji ayanu in our transmission Path to Success. It has mentioned, the Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, whoever recites salat upon me 50 times a day, I will shake hands with him on the day of judgment. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The day of judgment, itni badi saadat, itni badi blessings milegi for those who recites only 50 times Durood Pak in this world every day. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ ملانے کی سعادت ملے گی. ویری ایزی اینڈ سمپل جو ہے نا ایک مدنی نسخہ کہ recite درود پاک in abundance. Today's question is, how many angels visit the resting place of the Prophet sallallahu alaihi wasallam daily? کتنے فرشتے روزانہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر انوار کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں؟ یہ آج کا ہمارا سوال ہے. And inshallah azza wa jal, today our topic is A'la Hazrat services to knowledge. اعلیٰ حضرت کی علمی خدمات کے حوالے سے ہم بات کریں گے. علم کا دریا ہوا ہے معجزن تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا. جب بھی قلم اٹھایا ہے کمال کر دیا اعلیٰ حضرت نے. آج انشاءاللہ اسی حوالے سے بات ہوگی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں. ایک دل ہمارا کیا ہے
چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بلا دیے ہیں، آنے دو یا ڈب دو، اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈب دو، اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو، جس سمت آ گئے ہو، سیکے بک دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Dear viewers of Madani channel, اعلیٰ حضرت سروسز ٹو نالج، اعلیٰ حضرت کی علمی خدمات کے اوپر آج بات ہوگی. ہاؤ مینی نالج، کتنا نالج، ہاؤ مینی سبجیکٹس، کتنے سبجیکٹس، ہاؤ مینی فیلڈس، یہ سب الگ الگ ایک کوشچن ہے، اور اس کے جواب جو ہے ہر آنے والا وقت ڈفرینٹ دے رہا ہے. کچھ عرصے پہلے تک ڈفرینٹ تھا، ابھی کچھ ہے، آنے والا وقت اور کچھ بتائے گا. یہ شان ہے اعلیٰ حضرت کی. انشاءاللہ عز و جل آج انہی کے بارے میں بات ہوگی. we'll start with انشاءاللہ our توقیر بھائی. توقیر بھائی ٹاپک بھی ایسا ہے کہ جس کے بارے میں ہر ایک جو سبجیکٹ ہے نا وہ پورا ایک ایک ٹاپک مانگتا ہے. Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya'i wal Mursaleen. Definitely when we look at the personality of Sayyidi A'la Hazrat radiyallahu ta'ala an, one of the most highlighting features
and aspects of the blessed personality of Sayyidi Ala Hazrat radiyallahu ta'ala is his service to knowledge. And today, alhamdulillah, that is the topic of our program today. And without any doubt, right at the beginning of the program, I think we should make it very clear to the viewers of Madani channel that we in no way, shape or form will be able to do justice to the services of Ala Hazrat. No way, shape or form. We're going to mention a few things. There are so much that can be said about the services of Ala Hazrat radiyallahu ta'ala. You touched upon a very important aspect. Sayyidi Ala Hazrat radiyallahu ta'ala, how many books he has written, how many subjects he has covered, and all of this. When you look at the ulama, like you mentioned previously, some ulama, they were saying that Sayyidi Ala Hazrat radiyallahu ta'ala, he had knowledge over 50 different sciences. And nowadays the ulama have come into further recognition that the amount of different sciences is over 100. How much over 100 even they haven't worked out yet. So over 100 different sciences Sayyidi Ala Hazrat radiyallahu ta'ala not only knows but is a master in them. Today when we want to learn any particular science, particular branch of knowledge, then we start learning a few books and that's about it. But the passion of Ala Hazrat with knowledge, it wouldn't be satisfied just after learning a few books. Until Sayyidi Ala Hazrat radiyallahu ta'ala didn't master a complete science, he was not satisfied. And this is why Sayyidi Ala Hazrat radiyallahu ta'ala and the ulama, they say that he mastered over 100 sciences, and in these various sciences over 1,000 books have been written. And these 1,000 books have been written on so many different topics. I would just like to mention a few. The branch and the science of aqaid, Sayyidi Ala Hazrat radiyallahu ta'ala has written 31 books. Ilm Kalam, 17 books. Ilm Tafsir, 6 books. Ilm Hadith, 11 books. Ilm Usul Hadith, 2 books. Usul Fiqh, 9 books. On the topic of fiqh, 150 books. Ilm Mirath, which is inheritance, Sayyidi Ala Hazrat radiyallahu ta'ala has written 4 books. Ilm Al-Adab Al-Arabi, Sayyidi Ala Hazrat has written 6 books. Lugha, which is Arabi, another 2 books. Fadail and Manaqib, over 20 books. Suluk and Ikhlaq, so many different books. Tasawwuf, Azkar, Tariq, Munazira, Tawfiq, and in refuting the people that are away from the Ahlul Sunnati wal Jama'ah on the haqq, on the true teachings of Islam. And we say the Allah has written many books. And also what nowadays we will call worldly knowledges, such as geometry, algorithms, and all of these things. Sayyidi Ala has written books on that as well. There's a whole list of books of Sayyidi Ala radiyallahu ta'ala, and this is why the famous poet, he has said, "Agalon ne bhi likha hai bahut deen par magar, jo kuch hai is sadi mein wo tanha raza ka hai." And this is why we say this as well, alhamdulillah. کیا بات، کمال کی بات ہے. اور شعر ہی بڑا کمال کا ہے نا. کوئی زندگی گزر جاتی ہے 1 یا 2 فیلڈ میں انسان ماہر ہو سکتا ہے. 2, 3 ہوتا ہے نا, پی ایچ ڈی کی ہے, ساری زندگی گزر گئی ہے. لیکن اعلیٰ حضرت کا کمال دیکھیں کہ وہی زندگی ہے جو نارمل لائف ہے, لیکن اللہ نے ان کو کیسا نوازا ہے. پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا تو لکھا ہے کہ اس وقت تک جو ہے نا 120 سبجیکٹس پتہ ہے جن پہ وہ ماسٹر تھے. اچھا, بات یہاں پہ ختم نہیں ہو گئی ہے, بات یہاں پہ ختم نہیں ہو گئی ہے, کیونکہ کتنا دیا یہ تو رب عز و جل جانے, یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ان کو کتنا ملا, سخی جانے گدا جانے. بات یہ ہوئی ہے کہ اعلیٰ حضرت سے سوال اتنوں کے بارے میں کیا گیا تھا. تو پہلے 55 علوم کے اوپر بات ہوئی, اب مزید تحقیق ہو رہی ہے تو پتہ چلا کہ اتنے 120 کے قریب جو ہے اس وقت تک جو بتایا جا رہا, 120 کے قریب سبجیکٹ جس میں اعلیٰ حضرت صرف بتاتے نہیں تھے, ماہر تھے. یہ یاد رکھے, ایک بچہ ہوتا ہے وہ کلاس سے پاس ہوتا ہے, پی ایچ ڈی کرتا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ رائٹر بن جائے, ضروری نہیں ہے وہ ٹیچر بن جائے. لیکن اعلیٰ حضرت کا کمال یہ تھا, صرف حدیث کے بارے میں بات نہیں کی ہے, کتاب بھی لکھ کر دی ہے. صرف فقہ کے بارے میں بات نہیں کی ہے, اور جو فتاوی رضویہ جو لکھ کر دیا ہے. تو 2 ایکسپیکٹ ہوتے ہیں. اگر اس پہ ہی ہم بات کر لیں خالی کہ 120 سبجیکٹس ہیں, ایک ہوتا ہے کہ ایک انسان کسی چیز میں ماہر ہے, لیکن وہ ماہر ہے, اس کی مہارت اس تک ہے, لیکن اس نے لکھ کر آگے نہیں پہنچائی ہے. تو لکھنا یہ ایک اور مہارت ہے. تو اس حساب سے اگر اعلیٰ حضرت کی ذات کو لیں تو 120 سبجیکٹ کو اگر آپ ڈبل کریں تو یہ 240 بنتے ہیں. کہ لکھنا الگ کمال ہے اور ماہر ہونا ایک اور الگ کمال ہے. تو انشاءاللہ مزید باتیں بھی کریں گے. علم کا دریا ہوا ہے معجزاً تحریر میں,
جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا، جب بھی اٹھایا ہے کمال کیا اعلیٰ حضرت نے، اور ابھی تک نہیں پتا کہ کتنے علوم کے ماہر تھے. جیسے جیسے ترقی ہوتی جا رہی ہے پتہ چلتا جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کے بارے میں بھی لکھا تھا، اس کے بارے میں بھی لکھا تھا. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ افتخار بھائی بھی موجود ہیں. کیسے ہیں افتخار بھائی؟ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. ٹاپک بھی بڑا زبردست ہے، اور آپ کے پاس شعبہ تعلیم بھی ہے ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے یو کے اندر. Alhamdulillah Azza wa Jal. Ji, I oversee the education department of Dawat Islami, and today's topic, Alhamdulillah Azza wa Jal, amazing. The knowledge, the services of Ala Hazrat for Islam, and Alhamdulillah Azza wa Jal, Tawqeed Bhai started off beautifully. The more people read about Ala Hazrat, the more they become astonished. Subhanallah. The more they read, the more they wake up and they realize that this individual, this personality is no normal personality. The great Imam, if you think that you just mentioned that 55 branches of science that he mastered, and then further people are finding out there's over 100, 120. Today, a learned individual that studies, he does a PhD. He studies, and we call him in our society somebody that is an individual that has got status and knowledge. But how long does it take him to achieve that? And that's one subject. He might do a PhD in maths, in science, in geography, or he may do in any other field. But that individual only does it in that one field. You see the doctor, he will stay doctor all his life. He won't become an engineer. The engineer will stay the engineer, he won't become the doctor. This was not the case with Ala Hazrat. People are writing and doing PhD on Ala Hazrat. Subhanallah. People are doing PhDs on Ala Hazrat, and not just on Ala Hazrat, on his fatawa, on his poetry, and even further, there was a non-Urdu speaker individual, and this individual, when they heard about Ala Hazrat, and they heard about his writing, and they heard about his services for Islam, they went and done a PhD in Urdu first, Subhanallah. just to study the books of Ala Hazrat. Kya baat hai. Alhamdulillah Azza wa Jal, we are fortunate that we are lovers of the great Imam, and then we learn and we read and we listen about him. And at a young age of just 4 years old, Imam Ahmad Raza Khan, alayhi rahmatur rahman, he could speak the Arabic language. Subhanallah. Our children, they go to school and we're happy if they pronounce a few words. Ala Hazrat, he could speak the language of Arabic at the age of 4. Subhanallah. Why should we speak the Arabic language? Why should we love the Arabic? There's 3 reasons for loving the Arabic language. First of all, it's the language of the Quran. Subhanallah. Second of all, it's the language of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And third is the language of Jannah. Subhanallah. This is the language that we're going to be speaking in Jannah, inshallah Azza wa Jal. It's a humble request to the viewers as well, the parents, that yes, we get happy when our child, he speaks English, or they come home and they say a few words, a few sentences. But shouldn't we get even more pleased when our children speak Arabic? If they could say words in Arabic, if they can say sentences in Arabic, if we send them to such teachers that can teach them Arabic from a young age, and follow in the steps of Imam Ahmad Raza Khan alayhi rahmatur rahman. Subhanallah. Subhanallah. جی فرینچ آ جائے بچے کو، انگلش آ جائے تو بڑا خوش ہوتے ہیں، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت 4 ایئرز کی ایج ہے اور عربی کے اندر ماشاءاللہ گفتگو جو ہے فرماتے تھے، تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. بہرحال علمی خدمات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اعلیٰ حضرت کی، بہت سارے ٹاپکس ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کو مزید بھی بیان کریں گے کہ علم قرات اور تجوید تو تفسیر تو اصول تفسیر، یعنی اس کے اندر بھی برانچز ہیں. ہم نے مینشن کیے کہ 120 کے اندر بھی جو ہے نا وہ سب برانچز بنتی ہے جس کو کیلکولیٹ نہیں کیا گیا. تفسیر ہے نا تو پھر وہ تفسیر کے اندر بھی چیزیں آتی ہیں، اصول تفسیر بھی آتی، پھر حدیث ہے تو حدیث کے اندر بھی برانچز آتی ہیں. تو اعلیٰ حضرت کو ان سب میں جو ہے مہارت حاصل تھی، صرف حاصل نہیں تھی. اچھا ان کو چیک کرنے کے لیے بھی تو کوئی ماہر چاہیے نا، حدیث کے لیے بھی وہ حدیث کا ماہر چاہیے، تفسیر کے لیے تفسیر کا ماہر چاہیے، پوئٹری کے لیے تو اس کو بھی پوئٹری کی بھی جو ہے وہ الف بے آتی ہے، اس میں مہارت اس کو حاصل ہونی چاہیے. تو واقع ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. بات اعلیٰ حضرت کی. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ جی ماشاءاللہ بہت ٹاپک اج نا اس نے کچھ گلاں جڑیاں یہ اصل کی سمجھنے چاہیے. پہلی تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کرنے ہاں کہ اصل کہ اعلیٰ حضرت نے مننے والے ہو چکے. سبحان اللہ. پہلی تو بات یہی ہے کیونکہ جڑی چیز اللہ تعالیٰ دے اچھی اس نے شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ وہ نعمت اور بدنی. شاہ جی گل یہ کہ ہر صدی وچ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسا بندہ پیدا کرنا رہا جیڑا دین کی لے کے نہ اسے تجدید کرنا، اس نے جو کمی بیشی ہے اس کو ٹھیک کرنا، وہ سارا کچھ سلسلہ. اور ان لوگوں کی پھر اللہ تعالیٰ نے مدد حاصل ہونی.
اللہ تعالیٰ انہوں نے سینے کھولنا، پھر انہوں نے زبانہ نے گنڈا بھی کھولنا، اور ایسی ایسی انہوں کی حکمتاں اور ایسی ایسی انہوں نے عطا کرنا کہ لوگ تکھنے سے عقل مطلب کم نہیں کرنی. یار یہ کس طرح ہوئی کننا جی. ہوں فرض کروں ممکن نا زیادہ میں جو فیل کرنا نا اکثریت دین کو دور ہے. ممکن ہے کوئی پہلی دفعہ بیٹھا ہی سننا پیا ہوا ہے اعلیٰ حضرت کو نے، ممکن ہے، ممکنات چوئے جی. تے ہوں جی اتنے اتنے گلاں باسن پہلو تو اس تمید ان سے یہ کریے یار وہ تھے کون سے کیا ہویا کیا. یعنی اس تو تسا اندازہ لاؤ کہ انہوں نے ذہانت جڑی اللہ تعالیٰ انہوں کی عطا کی سی، یعنی بڑے بڑے ذہین لوگ ہوئے اس بڑے، لیکن انہوں نے تے بس مافوق الفطرت جس کی آہنے ہیں آہنے جی. انہوں نے خلیفہ ایک تا لگی جی کہ مکی جڑا نا لوگ حافظ لکھنے جی. امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان شاہ صاحب آخر لگے کہ میں چاہنا کہ میں یہ حفظ کری کہ نا تاکہ چوٹ نہ ہوئے لوگ لکھنے. تو تسا ذہانت نہ اندازہ اس طرح لاؤ، عشاء نہ وضو کری تو نماز نے جماعت کھڑے ہونے تک ایک سپارہ پورا تکھنے سے سبحان اللہ اور سپارہ سنانے سے پھر تراویاں ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ جی. یعنی کہ آج کل تے مطلب بار بار اس نے کری پھر بھی غلطیاں ہو جانیاں جی. لیکن جدو تری رمضان پورا ختم ہویا پورے قرآن نے حافظ ہو چکے سے سبحان اللہ جی. ذہانت تکھو اس طرح ہی تساں اور تکو میں تھوڑی انشاءاللہ اگر ٹرساں کہ کیا کیا کتا نے پہلے اندازہ تو ہوا ہے نا وہ شخصیت کیسی، سبحان اللہ اس کی اللہ تعالیٰ ابلٹی کتنی دیتی ہیں اسیاں. مطلب کہ ایک انہوں نے اور بھی سے ایک بزرگ تھے انہوں نے کار گئے تے واپس اچھا لگے تے آخر لگے انہوں نے یہ کتاب سی انہوں نے کار اچھا آخر لگے کہ ماڑی لائبریری چ نہیں ہے تو اگر تسیں کتاب میں نال کے نہیں ہاں جی کیوں نہیں بالکل. تو وہ جس لئے انہوں کی دیتی نے کتاب تو اس طرح رہت ہوئی گی کچھ مرید پھر دعوت کری چھوڑی نہ ہے چلو اگلے دڑے جا سا اگلے دڑے جا لگے تے انہاں پھر آیا کہ بھئی یہ کتاب تساں جڑا نا اگر پڑھی رہے تو مکی چاہی دے کیونکہ ہمارے کو تھوڑیاں کتاباں اعلیٰ حضرت ہے نہیں تساں رکھی کہ نوئی کتاب سبحان اللہ. وہ ہاں دل سوچا نے پتہ نہیں ناراض ہوئی گئے تا آنے نہیں میں اس راتی وچ تے صبح چ ساری کتاب ایک باری پڑھی کندی. سبحان اللہ کیا حافظہ دیا، کیا ان کو عطا ہوئی اللہ کی طرف سے. اللہ ہمیں ان کے صدقے ہم سے بھی دین کی خدمت لے لے اور ہمیں ان کی کم از کم دیکھیں کتابیں لکھنا مشکل ہے، پڑھنا آسان ہے. 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی بہت سا تو پتہ ہی نہیں ہے نا. تو آپ خود سوچیں لکھنا اور پڑھنا ہم سے پڑھی نہیں جا رہی، انہوں نے لکھی کیسے ہوگی؟ تو لکھنا مشکل ہے. تو اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی جو ہے وہ ان کی ساری زندگی اسی جو ہے خدمات میں جو ہے انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ گزاری. تو اللہ ہمیں بھی دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. That's a very important point right there. That many books of Sayyidi A'la Hazrat radiyallahu ta'ala and they didn't find the manuscripts for them. These 1000 books, 1300 books, the research that is being done on this, these are those books that we have accessibility to. Many books, many fatawa, we see the Fatawa Razwiyya in over 30 volumes. This is just a few fatawa from the many thousand of fatawa of A'la Hazrat. So many fatawa of A'la Hazrat were just given verbally as well. There are so many fatawa of A'la Hazrat that were written down but they weren't captured. Why? Because at that time it was a different time. Nowadays everything is composed on computers. Then everything was written down and then it would be sent to a particular person. That person maybe when it got to him, it didn't get to him. All of these things, all of these scenarios were in it. So what we have, what research is being done is the research on those things that have been preserved. But the things that weren't preserved, Allah knows best how much and what the quantity of those things have been. سبحان اللہ جی. بہت کچھ تو وہ اس وقت کیونکہ یہ سسٹم ایسا نہیں ہوتا تھا کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ ایک چیز ڈال دی تو وہ ہمیشہ سیو ہو جائے. تو جو کچھ بچ سکا کہہ سکتے ہیں نا وہ ابھی ہمارے سامنے، اور وہ بھی اتنا ہے کہ 22,000 صفحات پر تو صرف فتاوی رضویہ ہے. باقی تو الگ بات کرتے نا جو بھی اور کچھ لکھا، صرف فتاوے جو لکھے گئے ہیں وہ more than 22,000 پیجز اپروکسیمیٹلی جو ہے وہ ہیں، اور جو سیو ہو چکے ہیں اپروکسیمیٹلی more than 6,000 سے زیادہ فتاوی جات جو ہے. اب آپ سوچیں کہ کیسا اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا کیا تھا اور کیسی انہوں نے دین کی خدمت جو ہے وہ انجام دی تھی. ماشاءاللہ منیر بھائی بھی ہمارے ساتھ ہے، کچھ فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی شخصیت ایسی کمال شخصیت ہے کہ آپ دی زندگی مبارکہ دے جتنے اوقات نے نا اس تو زیادہ آپ دے یعنی کتاباں دے وچ الفاظ نے.
ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਔਕਾਤ ਕਿਤਨੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੀਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਰਹਿਮਤੁல்லாhi ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਨੇ ਐਸਾ ਕਰਮ, ਐਸਾ ਫਜ਼ਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਪ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਆਪ ਦੇ ਫਤਾਵਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਰਜਮਾ ਕੰਜ਼ੁਲ ਈਮਾਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬੁੱਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਵਰ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਤਰਜਮਾ ਕੰਜ਼ੁਲ ਈਮਾਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਮੁਬਾਰਕਾ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਆਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕਰ ਕੀਤਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਇਤ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਬ ਮੁਸਤਫਾ ਯਾਨੀ ਜੋ ਐਸੀ ਆਇਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਕਮਾਲ ਅਦਬ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਫਰਮਾਇਆ। ਫਿਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੋਕੀਰ ਭਾਈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਤਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਇਤਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਫੀਜ਼ ਭਾਈ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਣਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਮਰਤਬਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕਿ ਤਰੀਕਤ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਜ਼ਾਨ ਗੌਸ ਆਜ਼ਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਜੋ ਫਿਕਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ, ਲੱਗਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਯਦਨਾ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਦਾ ਫੈਜ਼ਾਨ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਹੱਕੋ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਸਾਨੂੰ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾਹ। If we think, Shah Sahib, at the age of 13, what a youngster is doing today, how he goes to school, how he's dependent on others, it's stated at the age of 13 years old, Ala Hazrat had finished his Dars Nizami. He had finished all his traditional studies. Our students, when they come to Jamia, mashallah, at the age of 16, 17, they start their Dars Nizami, and then it takes a number of years, 7 years, 8 years for them to complete. But at that very young age, he was given permission from his father that he can give fatwa and he can sit in Darul Ifta. And once the individual came, and he came to his father to ask regarding a ruling, and his father, he indicated and said, go inside Darul Ifta. And inside Darul Ifta, you find the Mufti. And the Mufti will help you with your ruling, and he'll give you a fatwa, and then you can obviously make your way. Now when the individual, he went inside Darul Ifta, he came running back out. He said to his father that inside there's a young lad that's 13 years old, he's sitting there. How is he going to give me a ruling? His father, he smiled and said, that is the Mufti. He is the Mufti. He's 13 years old and he gave his first fatwa at that young age. If we encourage our youngsters from a young age to learn about Islam practically, who were the teachers of Allah Hazrat? His grandfather, his father. Do we teach our children like this? Do we sit them down, teach them the faraiz of wuzu, basic things that we should know? We should be teaching them. We leave it all to others. Send them to the madrasa, send them to the imam sahab, send them somewhere else. But we should be taking lessons from this as well. That how did Allah Hazrat, yes, we can quote the books and the numbers and everything like that, but what are we taking from the life of the great Imam? We should be getting inspired, we should want to learn, we should want to take out books, we should want to study him. If people can do PhDs on this great individual, then at least we should follow in his footsteps. Yes, we won't have a photographic memory like Allah Hazrat alayhi rahmah. Yes, we cannot write all these books, but at least follow these footsteps and encourage our youngsters, encourage our youth, ourselves, go to study circles, be part of the circles of knowledge, and inshallah tread on this path as well. Subhanallah. ilm वाकई knowledge बहुत important है. ilm अंबिया की मीरास है और ilm से ही वो अच्छाई और बुराई का रास्ता पता चलता है. ओनली क्या कहते हैं, आला हजरत ने सिर्फ जो है ना 21 सब्जेक्ट तो अपने वालिद साहब से सीखे. 21 सब्जेक्ट. हमें 21 सब्जेक्ट के नाम भी नहीं पता होंगे. 120 में जो महारत थी, 21 सब्जेक्ट सिर्फ वालिद साहब से सीखे. अगर आज बड़ों को पूछ ले तो 21 के नाम भी नहीं बता सकते जो आला हजरत जो है वो उन्होंने अपने वालिद साहब से सीखे. टोटल भी नहीं बता सकते. 120 में से बोले ना 21 बता दे. तो अब आप गौर करें कि कितना अल्लाह ने उनके वक्त में बरकत दी थी. इल्म बहुत ज़रूरी है. इल्म के साथ इल्म की तकरार भी बहुत ज़रूरी है. इल्म जो है वो यकीन करें वो इल्म मतलब इल्म पे जितना बोला जाए उतना कम है कि वो इल्म के लिए निकलते हैं तो फरिश्ते पर भी जा देते हैं. और क्या बात करें कि इल्म के लिए निकला बंदा इल्म सीखने के लिए घर से निकलता है तो फरिश्ते पर बिछा देते हैं. तो जो आलिम होगा उसका मकाम क्या होगा. माशाल्लाह तौकीर भाई भी हमारे साथ हैं. तौकीर भाई, इल्म के पेरेंट्स पे और वालिदैन के एक साथ ही काफी सारी बातें आ गई हैं. और फिर कुरान पाक जो लिखा वाकई आला हजरत ने रूए कुरान की हकीकी झलक जो है ना वो नजर आती है. आला तर्जुमे
لکھے ہیں بہت سنے، لیکن اعلیٰ حضرت نے کمال کیا. جو ادب و احترام جو ہونا چاہیے، واقعی ہوتا ہے نا کہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا ورڈ یوز کرتے، لیکن جو کہتے ہیں نا کہ ادب کے جو بہترین الفاظ ہیں نا وہ اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں نظر آتے ہیں. Definitely, Shah Sahib, Alhamdulillah, Sayyidi Ala Hazrat radiyallahu ta'ala an, if you look at the style, the way, the method that he radiyallahu ta'ala an translated the glorious Quran, every single ayah you will find is upholding the honor, the dignity of Allah subhanahu wa ta'ala. Every single ayah will be upholding the honor, the dignity of Rasulullah sallallahu ta'ala wasallam, and the basic beliefs of Islam, the fundamental core beliefs of Islam. Throughout the blessed translation of Kanzul Iman Sharif, you will find that. And like Munir Bhai mashallah indicated towards as well, that this itself, Kanzul Iman Sharif, this is such a aspect of the services of knowledge for Ala Hazrat radiyallahu ta'ala an, the people, the ulama, they say that if you take everything else to a side, and you say the Ala Hazrat radiyallahu ta'ala an just did the translation of Kanzul Iman, that would be sufficient to classify him as a mujaddid. And this is the belief of the ulama in relation to Kanzul Iman Sharif. And we're talking about the barakah that Sayyidi Ala Hazrat radiyallahu ta'ala had in that time. One thing I would like to add, the Kanzul Iman we think is so great, is so beautiful, and Sayyidi Ala Hazrat radiyallahu ta'ala must have spent hours and hours upon on Kanzul Iman Sharif. But the reality is that Kanzul Iman, this was done during the rest time of Sayyidi Ala Hazrat. The event of it is that the Khalifa of Ala Hazrat Sadr Sharia, Mufti Amjad Ali Azmi rahmatullahi ta'ala alayhi, they had this khwahish inside them. Obviously, they saw Sayyidi Ala Hazrat radiyallahu ta'ala, his knowledge about the Quran. When they would write the fatwa, when they would be explaining the glorious Quran. So Mufti Amjad Ali Azmi rahmatullahi ta'ala alayhi, they came to Sayyidi Ala Hazrat and they requested that, Ya Sayyidi, take out some time and do a translation of the Quran. At that time, there were other translations in Urdu, but obviously none of them were like the translation that Sayyidi Ala Hazrat radiyallahu ta'ala came out with the Kanzul Iman. And Sayyidi Ala Hazrat, he told Sayyid Mufti Amjad Ali Azmi Sahab very clearly that I don't have the time. But Mufti Amjad Ali Azmi Sahab and the other khulafa, the students, they persuaded Ala Hazrat, motivated Ala Hazrat. So Ala Hazrat radiyallahu ta'ala, he then decided that, okay, I will cut down my rest even more. Allah. So Sayyidi Ala Hazrat, from that 2 hours of rest, gave another half an hour for the service of deen. So now 1.5 hours for rest and half an hour for giving in the way of service of deen for the translation of the Kanzul Iman. At that time, Sayyidi Ala Hazrat radiyallahu ta'ala would be resting, would be laying down. Someone would be beside Ala Hazrat radiyallahu ta'ala reciting the verse of the Quran. Someone else would be sitting there writing down the translation. So someone would recite the verse, Sayyidi Ala would be translating it, and that would be written down. And this style of translation of the glorious Quran, the outcome of it is Kanzul Iman Sharif. خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی دیکھ لیں گھر گھر میں کنزل ایمان کیا ہے، اور یہ کیا ہے؟ خزانہ. کنز کہتے ہیں خزانے کو، ایمان کا خزانہ ہے یہ. واقعی گھر میں رکھتے ہیں نا تو گھر میں اس کی اپنی برکتیں ہوتی ہیں، اور جو پڑھے گا تو اس کو کتنی برکتیں ملیں گی. تو بہرحال عرض یہ ہے کہ یہ اپنے گھر میں رکھیں اور یہ پڑھیں. بہت سارے قرآن کے ترجمے ایسے ہیں کہ جو پڑھ کر جو ہے پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں، لیکن یہ وہ قرآن پاک جس ترجمہ ہے جس کو پڑھ کے مزید عشق رسول جو ہے وہ اجاگر ہوتا ہے، مزید جو ہے وہ کیا کہتے ہیں خوف خدا، عشق رسول اور زندگی گزارنے کے واقعی پتہ چلتا ہے کہ یار واقعی کس طریقے سے ادب اور آداب ہوتے ہیں. صحابہ کرام علیہم الرضوان کے واقعات جب بیان کر رہے ہیں یا کوئی بات بیان کر رہے ہیں تو ایک ایک کیا کہتے ہیں لفظ سے وہ ادب اور احترام جو ہے وہ جھلکتا ہے. اور یہی دین ہے، یقین کریں. یہی ہے کہ جس وہ ہے نا کہ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب، تو ادب ہی جو ہے نا وہ کامیابی دلاتا ہے. ہمیں ادب والا ہونا چاہیے. بہت سے لوگوں کے پاس علم ہے لیکن ادب نہیں ہے. شیطان کے پاس بھی علم بہت تھا لیکن ادب نہیں تھا، برباد ہو گیا. ادب بہت ضروری ہے. ذرا سی بات ہوتی ہے تو وہ عجیب حال ہو جاتا ہے اور بیعت بھی شروع کر دیتے ہیں بڑوں کی. یہ چیز غلط ہے. اب ویسے سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیں آج کوئی روکنے والا نہیں ہے لیکن اس کا حساب ضرور ہے. اور اس کا حساب ایسا ہے کہ جب پکڑ ہو گئی نا، قرآن میں کہ رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب وہ پکڑ ہو گئی نا تو اس سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے. تو اس پکڑ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، ورنہ وہ پکڑ نے جب پکڑ لیا تو پھر واقعی پکڑے جائیں گے اور پھر سوچیں گے کاش ہم یہ کام نہیں کرتے.
اللہ ہم کو ادب والا بنائے, ادب والوں میں رکھے. ماشاءاللہ ہمارے افتخار بھی کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں. Alhamdulillah Azza wa Jal, like Taqir Bhai mentioned that Allah, Hazrat alayhi rahmah, he blessed the ummah with a great gift in Kanzul Iman. But another, alhamdulillah, great gift that he gave to the ummah at the time when there was a need and he lifted his pen was during the Hajj. When Allah Hazrat alayhi rahmah went on Hajj, the ulama, the illustrious ulama of Makkah Sharif, they approached Allah Hazrat with some questions. And they asked Allah Hazrat to write on the knowledge of the unseen of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allah Hazrat alayhi rahmah at that time was very ill. He was suffering from fever, he had liver problem at that time as well. And Allah Hazrat alayhi rahmah, he picked up a piece of paper and he picked up his pen. And he started to write in reply to those questions and refute those people that were making such claims. And the ulama, again, they requested, they said, we don't want a brief answer, we want a detailed answer. Now imagine and think to yourself, those that have done a thesis or wrote anything at university, you go through so many books, so many references, you need to go to libraries. Now Allah Hazrat alayhi rahmah is on Hajj. He hasn't got his reference library with him, he hasn't got his, like we have today, with iPad and iPhones and things in front of us. Allah Hazrat alayhi rahmah said, I'm going to leave Makkatul Mukarramah in a few days. Again, the ulama, they requested that if you can please write something. Subhanallah. Allah Hazrat alayhi rahmah, the next day he went in front of the Kaaba, he sat down and he started to write. It stated that in 7 hours he produced such a masterpiece which I have in front of me. Ad-Dawlatul Makkiyah, the Meccan treasure. Now if you look at this book, this was written in 7 hours. The next day Allah Hazrat alayhi rahmah, he proofread it. Something that we all need to do. Proofread what we write, what we do. 1.5 hours proofreading. Allah Hazrat alayhi rahmah wrote this book in approximately 8.5 hours and presented to the ulama of Makkah. Subhanallah. Now all of the ulama of Makkah, they gathered at the governor's house, and when they were reading this book word by word, they would stop after every phrase, after every line, and these are the words that they will say. They will say, Allah Almighty blesses His Habib sallallahu alaihi wasallam with knowledge of the unseen, and who are they to refute it? Allah. And again they will read a few lines and they will utter these, and then again they will read a few lines and utter these words. Who are these people to refute you when Allah Almighty is blessing His blessed Habib with the knowledge of the unseen? Who are these individuals to refute it? And this book, which is a gift to the ummah, written within 7 hours, 7.5 hours, include the 1.5 hours proofreading, 8.5 hours, and only truly those people that have written anything. We had to write 1,000 words at university or 5,000 words at university. We used to count after every line how many words are included, how many words have increased. But Allah Hazrat alayhi rahmah is such a great individual. Before Hafiz was mentioned as well, the photographic memory of Allah Hazrat alayhi rahmah. Once he saw something, he will remember it. If somebody wanted reference to that book, he will say, pick out a certain book from, and on that certain page, go 5-6 lines down. On that line, you find your answer. Now, who has? We've read books as well. If somebody asks us, what is in laws of Salah? Can you tell me which page do I find about wuzu? We've read about it. We cannot remember exactly what page number is. We cannot remember how many lines down it is. We've read Fazani Ramazan. We've read the books. If someone asked us about itikaf, where would we find that in the book? We cannot remember which page number is or which line that certain fact or that ruling is written on. This is the memory of Allah Hazrat alayhi rahmah. And this memory, my dear son, was probably thinking, we haven't got this type of memory. But to save and to increase our memory, there's certain things that we can do. Save our eyes from sin is one of them. Keep our eyes, safeguard our eyes, protect our eyes, inshallah. This is a way of increasing our memory, inshallah. And we should definitely try to utilize this memory then to read, remember, and then to teach others. MashaAllah. Read کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. Someone asked in Allah Hazrat, how many ahadith book have you read? کتنی بکیں آپ نے حدیث کی پڑھ لی؟ اللہ حضرت رحمہ نے نام گنانے شروع کیے. 50 names تو مینشن کیے. ٹھیک ہے, اللہ حضرت علیہ رحمہ نے 30 name مینشن کیے. اس کے بعد 50 سے زیادہ کتب حدیث فرمایا کہ میرے درس و تدریس اور مطالعے میں رہی ہیں. یعنی 30 کے نام مینشن کیے, پھر 50 جو ہے بتایا کہ یہ بھی میرے مطالعے میں رہی ہے. اس سے پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت مطالعہ کتنا کرتے تھے, لکھتے بھی تھے اور مطالعہ بھی کرتے. آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے مطالعہ, اتنا سا رسالہ میرے سنت دیتے ہیں. مدنی چینل پہ بھی آتا ہے, جس چینل پہ آپ دیکھ رہے ہیں نا, آپ ایوری ویک رسالہ
کتنے پڑھتے ہیں؟ میں بھی بیٹھا ہوں، آپ بھی، ایک دو دفعہ پڑھ لیں، کیا ہو گیا؟ اتنا سا رسالہ پڑھتے میں مشکل ہوتی ہے. حالانکہ جو ماہرین صحت جو ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ مطالعہ کرنے کی عادت انسان کی عمر میں اضافے کا سبب بنتی ہے. ہارورڈ یونیورسٹی کے شعبہ صحت کے ماہرین کی جانب سے کی گئی تحقیق کے معلوم ہے اس کی عادت سے، یعنی کہ جو آپ ریڈ کرتے ہیں نا، بک ریڈنگ ختم ہو گئی آج کے دور میں، واقعی ختم ہو گئی ہے، لیکن جن کی عادت ہے اب بھی، ان کو تھکن کا احساس نہیں ہوتا، ان کو تھکن دور ہوتی ہے. جو عام آدمی ہیں ان کے مقابلے میں 68% جو ہے نا کمی آ جاتی ہے تھکن میں. دوسرے لوگ جلدی تھکن محسوس کرتے ہیں، لیکن جو مطالعے کی عادت رکھتے ہیں ان کو تھکن نہیں ہوتی. اسی طرح یہ جو ریڈ کرتے ہیں، عادت ہے پڑھنے کی، اس سے اعصابی نظام کو سکون ملتا ہے، مددگار ہوتے ہیں، اور کھلی ہوا ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں باہر فریش ہوا لینی چاہیے. تحقیق کہہ رہی ہے کہ فریش ہوا سے زیادہ مطالعہ کرنا جو ہے نا، یہ انسان کی صحت کو اچھا بناتا ہے. انسان میں مطالعے میں کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، نظام کمزور ہوتا ہے، امراض قلب، ہارٹ بیماری ہوتی ہے، فالج جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ سٹروک ہو گیا، خون کی شریانیوں سے بیماریاں، یہ ساری چیزیں مطالعہ کرنے والا جو ہے نا، ان سے یہ مطالعہ سے دور رکھتی ہے. جو ریڈ کرتا ہے، جس کو عادت ہوتی ہے ریڈنگ کی، ان چیزوں سے بچتا ہے. دماغ کی سوچنے کی صلاحیت کو یہ میں اضافہ کرتی ہے، اور خاص طور پہ ان کی فکری صلاحیت بھی بڑھتی ہے. بلکہ لکھا ہے ماہرین نے کہ تحقیق کہ جو لوگ روزانہ اونلی ہاف این آور ریڈنگ کی عادت ہے ان کی، ٹھیک ہے، ان کی موت کا، ڈیتھ کا تناسب بھی 23% کم ہوتا ہے ان کے جو مطالعہ کم نہیں کرتے. یہ بہت سارے فوائد ہیں. تو میں آپ سے یہی عرض کروں گا، سب سے پہلے تو قرآن پڑھیں، ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں، پھر اور جو بکیں ہیں جو فرض علوم ہیں ہمارے اوپر وہ پڑھیں. امیر سنت دامت برکاتہم علیہ، مطلب اپنی عادت بنا لے کہ میں کچھ نہ کچھ وہ بک پڑھیں جو آپ کی دنیا بھی بہتر کرے، آخرت بھی بہتر کرے. ایسی نیوزیں پڑھ رہے ہیں جو کچھ بھی نہیں دلا رہی، جھوٹی سچی کہانیاں پتہ ہی نہیں. قرآن پڑھیں جس میں سچی باتیں ہیں، شروع سے لے کے اور قیامت تک کی خبریں جس کے اندر ہے، اس کو پڑھنے کی عادت بنائیں. اس کے پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس. شاہ جی اس سے واسطے نا دیکھو، دعوت اسلامی جتنا اساں کی اویئرنیس اعلیٰ حضرت نہیں دعوت اسلامی نے وجہ سے میں نہ سمجھنا کسی اور کسی وائنل یا کسی میڈیا نے ایک طریقہ دعوت اسلامی. اور اس نہ صرف یہ نہیں ہے، سو دیکھو اس نے نال پھر حضرت صاحب وسن ذہن نال اور ہے جی ایک مدنی انعام اے بھی آ کیا تساں 3 آیتاں ترجمہ تے تفسیر پڑھی جی. یہ مطلب کہ ایک یہ نہیں ہے کہ پڑھنے نہ پڑھنے دسیا کہ بھائی یہ پڑھنے نہ کوئی نہیں رہا، پڑھنے اس پاس توجہ دلانا ہے. میرے علیہ سنت بھی تک عارف دے کر سالہ پھر دعا بھی دیتے ہیں، دعا دینے نال ہے کہ دعا جب سالہ پڑھ سی اس کی یہ دعا یعنی لوگوں کی موٹیویشن دینے لائک انہوں نے سلسلہ. تو یہ دسیا نا کہ واقعی لکھنے والا کام دیکھو، تحریر اور تقریر 2 کام میں، لیکن اعلیٰ حضرت اور تحریر نہ کام کیتا. تقریرہ صرف 3 باری کرنے ہونے سے بیان جس کے آنے سے جی میلاد شریف اوپر، یا جب اپنے مدرسے سنتاں دینے بچیاں کی، تو یا پھر جس لئے آپ نے انہوں نے پیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آل رسول انہوں نے عرس ہونا صاحب بس 3 تقریرہ، باقی لکھائی. اور جی اور ہی بڑی گل ہی میں کسان صاحب سے انشاءاللہ کہتا ہے، بعض لوگ یار مولوی سے نہ حالی نہ جی وہ آنے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، وہ کیا اسٹرانومی چھو انہیں جسلے آنے انہوں نے نال متعلقہ لوگ ہیں جسلے کو گل کرنے سے اسا سمجھنے سے اس سے نہیں ایکسپرٹ ہے. سبحان اللہ. توقیر بھائی کے مدنی پھول کے بعد انشاءاللہ کلام. Shah Sahib, definitely, alhamdulillah, so far we've mentioned many aspects in relation to the services of Sayyidi Ala Hazrat radiyallahu ta'ala and knowledge. Another great aspect was the teaching. So Sayyidi Ala Hazrat radiyallahu, we mentioned about tahreer, how Sayyidi Ala Hazrat radiyallahu ta'ala would write, and how Sayyidi Ala Hazrat radiyallahu wouldn't really do much speeches. Another aspect was teaching as well. And if you look at both of these things, teaching and writing, both of these, they leave a legacy. Today when we look at it, you will find that from the students of Ala Hazrat, their students and their students, we are benefiting from those ulama today. So they've left a legacy. Sayyidi Ala Hazrat radiyallahu ta'ala an, he taught his students, they taught their students, and I think probably 3rd or 4th generation down in the students, we will find ulama around today in our day and age, that we are benefiting from them, alhamdulillah azza wa jal. So the people that you teach, the knowledge that you teach,
that is a legacy. And even today, alhamdulillah, like Abdul Hafiz Bhai was mentioning about the tahrir, the writing. An individual can spend time writing, or he can spend time going around touring the world and doing speeches. Allah Hazrat radiyallahu ta'ala chose the way of writing. And the benefit that brought is that today, 102 years after his physical leaving this world, we are still benefiting from the writings of Sayyidi Allah Azza. And this is a legacy that he rahmatullahi ta'ala alayhi has left. And this is something that we need to take upon us as well, inshallah. We were talking about reading. You mentioned about reading. Amir Ahl Sunnah Dawat Barakatum Al-Aliyah has given us read a book of Maktabatul Madinah for 12 minutes every single day. You mentioned about the benefits of half an hour. Maybe we can build to that. We'll start with 12 minutes inshallah ta'ala, and then we'll get to the half an hour as well inshallah and get the benefit of that. So Amir Ahl Sunnat, Dawat Islami want to encourage us to get better individuals. And Sayyidi Ala Hazrat radiyallahu ta'ala an is such a personality about whom Amir Ahl Sunnah says that my eyes are closed on Allah Hazrat. And this is the mindset that Amir Ahl Sunnah has given us about Sayyidi Ala Hazrat radiyallahu ta'ala an. The services of Sayyidi Ala Hazrat are many in number that we are taking benefit from, alhamdulillah. اور باقی آپ دیکھیں جو سروسز کی قبلے اس وقت جو ہے نا ہمیں رولنگ دے گئے نا کہ قبلے کی ڈائریکشن کیسے لینی ہے, کہاں جا رہے ہیں, کس طرح قبلے کے ایک فارمولا دے گئے ہیں, پوری دنیا کو بینیفٹ ہو رہا ہے. وہ لیگیسی جو ہے نا واقعی یہ چھوڑ کر گئے اعلیٰ حضرت, اور ایسی کہ قیامت تک جو ہے انشاءاللہ فیض جاری رہے گا. سورج کے طلوع ہونے کا وقت, غروب ہونے کا وقت, نماز کا وقت, روزے کا وقت, کس طریقے سے جو ہے وہ زکوٰۃ نکالی جاتی, یعنی ایک اصول دے کر چلے گئے ہیں کہ اس امت کے اوپر یعنی کہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ عمل کریں اور جو ہے ہم نجات پا سکتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ نہ مطالعہ کرتے ہیں نہ فالو. اچھا کہتے ہیں جی کیسے فالو کریں, دیکھیں بڑوں کو فالو کرنے کے لیے نا ان کے پیچھے چلا جاتا ہے جو ان کو فالو کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کو فالو کرنے کے لیے امیر اہل سنت کو فالو کرنا پڑے گا. ان بڑوں کے پیچھے کیسے چلنا یہ بڑے ہی سکھاتے ہیں. امیر اہل سنت کے پیچھے چلیں گے انشاءاللہ تو یہ ہمیں اعلیٰ حضرت تک انشاءاللہ لے کر جائیں گے کہ کس طریقے سے ہمیں جو ہے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو عام کرنا. آج دیکھیں نا گھر گھر میں امیر اہل سنت نے جو ہے وہ یہ کوشش کر کے کنز الایمان شریف اور اعلیٰ حضرت عشق و محبت اعلیٰ حضرت اور فیض رضا جاری رہے گا. تو بچے کی زبان پر کوشش کی امیر اہل سنت نے, تو امیر اہل سنت کے پیچھے چلتے جائیں گے انشاءاللہ تو انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کا فیضان بھی ملتا رہے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے بالا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی, سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے بالا ہمارا نبی. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے.
فیضان رضا فیض یعنی کس کس کی بات کریں؟ معدنیات کی، ادویات کی، نباتیات کی، ارضیات کی، شماریات کی، اقتصادیات کی، مالیات کی، معاشیات کی، ماحولیات کی، حیاتیات کی، موسمیات کی، سیاسیات کی، تشریعات کی، تحقیقات کی، تنقیدات کی، روات کی، عمرانیات کی، خطبات کی، مکتوبات کی، مربعات کی، اخلاقیات کی، ارضی طبیعات کی، علم خلیات کی، علم تخلیق کائنات کی، نفسیات کی، لسانیات کی، عملیات کی، طب و حکمت کی، تجارت کی، زراعت کی، صحافت کی، حمد و نعت کی، تو کیمیا کی بات کریں، سیرت نگاری کی بات کریں، حاشیہ نگاری کی بات کریں، نثر نگاری کی بات کریں، علم فلسفہ کی بات کریں، علم منطق کی بات کریں، علم نحو کی بات کریں، علم رسم الخط کی بات کریں، علم فضائل کی بات کریں، مناقب کی بات کریں، سلوک کی بات کریں، تصوف کی بات کریں، نظم عربی میں بات کریں یا نظم اردو میں بات کریں، نظم ہندی میں بات کریں، نثر عربی میں بات کریں، نثر فارسی پہ بات کریں، علم قانون پہ بات کریں، علم بین الاقوامی امور پہ بات کریں، یا مطلب کیا کس پہ بات کریں. لوگ کہتے ہیں کیا کیا اعلیٰ حضرت ہیں، آپ کن کی بات کرتے ہیں؟ ہم ان کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے ان سب کے اوپر لکھا ہے. ان تمام علوم پہ، علم نور پہ، علم مباحثہ پہ، علم مناظرہ پہ، علم نحو پہ، علم ادب پہ، علم بحر و بر کے اوپر، علم الحساب پہ، علم ریاضی پر، علم تکسیر پر، علم ہندسہ پر، حتیٰ کہ ان کے جو ایک ہیں خلیفہ صاحب، میں پڑھ رہا تھا، یہ ذائچے ہوتے ہیں نا تعویذات کے، تو منیر بھائی تعویذات کے ذائچے ہوتے ہیں، 64 کالم بنتے، ایک تعویذ بنتا ہے. تو ان سے پوچھا گیا کہ ان 64 کالمز میں آپ کتنے زاویوں سے جو ہے وہ تعویذ لکھ سکتے ہیں، یعنی کتنے جو ان سے آ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں 1100 سے نا 1100، یعنی کہ ان کو 1100 طریقوں سے، ڈیفرنٹ طریقوں سے ان 64 باکسز کو فل کر سکتا ہوں. یہ بڑے کمال کی بات ہے. کہنے لگے یہ تو آپ کا کمال ہے، اب ذرا اعلیٰ حضرت کا کمال بتائیں. کہتے ہیں جو سیدی اعلیٰ حضرت تھے وہ 2300 جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ وے میں 64 کالمز کو بھر سکتے تھے. یہ کمال ہے اعلیٰ حضرت کا. کس کس کمال کی اور کس کس کلام کی بات کریں. اسی لیے کہتے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. تو بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے ان کے جو ہے جس کے اوپر ان سب پہ لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے. یہ نہیں ہے کہ ہم ایسے ہی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی جو پڑے ہیں ان کے در پہ، ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے. 120 تو مضامین ہیں جن کے بارے میں لوگوں نے سوال کیے اور ان کی کتابوں سے ملتا ہے کہ ماہر تھے جن میں. اور آگے دیکھیں دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، وہ ترقی کے بعد پتہ چلے گا دنیا کہاں ہے اور اعلیٰ حضرت نے کن کن چیزوں کے اوپر قلم اٹھایا تھا اور جو ہے وہ علم و حکمت کے جو ہے موتی بکھیرے تھے. ماشاءاللہ Subhanallah, Shah Sahib, amazing, mashallah. In one breath you mentioned so many, mashallah, azza wa jal. Hafiz Bhai mentioned a beautiful point earlier that today we're thinking that, look, the Maulvi, what do they know? Yeah, we send them to the Maulvi just to learn the deen, teach them the Quran. But you just mentioned a huge list of what Ala Hazrat knew. And if we were to mention some of these in English, plain trigonometry.
Spherical trigonometry. Trigonometry is that where you find the angles. Spherical trigonometry is those when the shape it becomes 3D, 2D in the shape. And further we have algebra, we have equations. And those students that are studying GCSEs or studying in schools, they know how difficult it is to find the nth term. And when the equation becomes quadratic equations, then it becomes even more difficult. Would you send your son to a tutor to get tuition? Would you send him to Imam Sahib? Ala Hazrat alayhi rahmah was a master in all of these sciences. He knew all of these sciences, and today we're thinking that if we send our child towards the Maulvi, he's going to become one of those people that won't be able to live in the world. He won't get a job, he won't get anything, but yet it's stated the one that goes on the path of knowledge, Allah Almighty guarantees his risk in both the worlds. Not just in this world, but in the next world as well. Can any university after you graduate guarantee you a job? Can any university after you do your PhD, you get your master's, say to you, here, there's your job awaiting? No. You get your certificate, then off you go, you search for your job. You go on your way. But yet the person that's on the path to knowledge is that individual that seeks knowledge. The angels, their wings, they put their wings under their feet, and that person treads on their wings until he is on that path to knowledge. So it's a request to parents that don't think to yourself that if my child goes on this path, what's going to happen to him? And we get this question a lot. If he does Dars-e-Nizami, if he joins the Jamia, what's going to happen with his future? His future is secured. Why? Because his risk is written in both the worlds. It's guaranteed. Inshallah Azawajal, this knowledge, these Islamic sciences that you learn, it widens your thinking, it widens your knowledge. And Alhamdulillah Azawajal, also there's such sciences that are taught in here that are not taught in schools and colleges. And these individuals, they become free thinkers in such a way that they can help the ummah and serve the ummah as well. پوری لسٹ ہے اعلیٰ حضرت. آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ جائیں گے نا, اعلیٰ حضرت کے اوپر آپ کھولیں تو آپ کو سارا لکھا ہوگا. ابھی وہ یہ تو دنیاوی حوالے سے سمجھے گا, یہ جو معاشیات, اقتصادیات, اگر آپ اسلامی حوالے سے مزید لیں تو علم قرات, تجوید, تفسیر, حدیث, اصول حدیث, یہ بھی ایک لائن ہے اعلیٰ حضرت نے جن کے اوپر جو ہے نا علم کے موتی بکھیرے ہیں. تو ہم اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں, لیکن یہ شخصیت بھی تو ہمارے سامنے ہے جو اللہ کے قرآن پاک میں نا, تم اللہ کے دین کی مدد کرو, اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ حضرت کو اللہ نے بہت نوازا, اللہ کرے کہ اس کا صدقہ ہمیں بھی مل جائے. ماشاءاللہ منیر بھائی پنجابی میں کچھ انشاءاللہ مدنی پھول دیں گے. سعید صاحب, دعوت اسلامی اس پیاری تنظیم دا ایک جڑا سب تو مین مقصد ہے وہ اصلاح امت. تے اج دے ٹاپک دے وچوں اسی ایسے کیڑے پوائنٹس کڈ سکتے ہیں جو ساڈی تے ساڈی آن والی نسلاں دے اصلاح دا باعث بنے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ نو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا علمی مقام عطا فرمایا. تصوف دے وچ آپ دا مقام, علم دے وچ آپ دا مقام, جس طرح تسی ہو تعویذات والی ایک گل فرمائی, علم نجوم دے وچ, علم فلکیات دے وچ, یعنی ایک انفرادیت ہے اعلیٰ حضرت دی. لیکن یہ ملی کس طرح؟ لیکن اگر تسی اسپیکٹ دیکھو تے اعلیٰ حضرت دی والدہ محترمہ تے اعلیٰ حضرت دے والد صاحب تے اعلیٰ حضرت دے دادا جان, اعلیٰ حضرت نے ایک علمی گھرانے دے وچ اک کھولی. آپ نے ایسے گھرانے دے وچ اک کھولی کہ جن دے وچ قرآن تے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دے نال محبت کیتی جاندی سی تے کر کے دکھائی جاندی سی, صرف گلاں نہیں کیتیاں جاندیاں سن. آپ دے والد, جس طرح فرمایا گیا کہ کتنے سارے علوم تے اپنے دادا جان تے اپنے والد محترم کو سیکھے, 21 علوم سی والد صاحب سے. آج پیو کی سکھا سکدا اپنے پتر نو؟ وہ تے بس اے سکھا سکنا کہ جی ابا جی سویرے جاندے نے تے رات نو آ جاندے نے, تے بس اے ساڑھے ابا جی دی جاب ہے پیسے کما کے لے کر آنا. تے پہلا اصلاحی پہلو اے وے کہ اگر تسی چاہتے ہو نا بدری چینل دے ناظرین, میں بھی چاہنا, سارے چاہتے ہیں کہ ساڈی اولاد صحیح راستے پر چلے, تے اج اسی صحیح راستے پر چلیں گے, ساڈی اولاد صحیح راستے چلے گی. دوسری گل جڑی میں عرض کرنا چاہنا ہے کہ اج اسی کس طرح آپ دی برکات حاصل کر سکتے ہیں. میں دعوت اسلامی دے شعبہ جات نو ہور کر رہا سی شاہ صاحب. سبحان اللہ. تسی دیکھو جتنی چیزاں تسی مینشن کیتیاں نے نا, دعوت اسلامی ہر چیز نو ٹچ کرن دی کوشش کر رہی ہے. 107 ڈپارٹمنٹ بن چکے ہیں. تو تسی دیکھو کہ ایک شعبے نو تسی پڑھو, جامعہ دیکھ لو, مدرسہ دیکھ لو, تسی عربی گرامر دا شعبہ دیکھ لو, کورسز دا شعبہ دیکھ لو, تانوں ہر شعبے دے وچ اعلیٰ حضرت دی پرسنالٹی دا ایک خاصیت تانوں نظر آوے گی. پچھلے دنوں جڑا ایک ڈپارٹمنٹ ساڈے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ دے وچ گئے نے, ایک آئی ٹی والے, انہوں نے حیران ہو گئے, کہندے نے جی اسی پریشان ہوندے سی کہ جی مولانا حضرات نے انہاں دا آئی ٹی نال کی تعلق,
لیکن ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਸ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ IT ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ سبحان ਤੇ اللہ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਅੱਗੇ ਹੈ, سبحان اللہ ਲੇਕਿਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ IT ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ سبحان اللہ ਤੇ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾ ਫੈਜ਼ਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਸ਼ੂਰਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਅਮੀਰ ਅਹਿਲ ਸੁਨਨਤ ਦਾਮਤ ਬਰਕਾਤੁਹੁਮ ਅਲੀਆ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾ ਦਾਮਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। سبحان اللہ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁਰਦੇ 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 ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾ ਫੈਜ਼ਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ, ਆਓ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਮਨ ਨਾਲ وابستہ ہو ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ملے گا انشاءاللہ۔ امیر اہل سنت خود فرماتے ہیں نا ہے کہ دعوت اسلامی کیا فیضان رضا ہے، فیضان رضا ہے۔ وہ تو کافی دیر سے توقیر بھائی خاموش ہے، یہ توقیر بھائی سے کچھ پوچھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ MashaAllah, many things have been said, alhamdulillah azza wa jal. Another one point that I want to add upon is a certain book of Ala Hazrat radiyallahu ta'ala that Amir al-Sunnat very regularly gives us the mindset that we should read, Fatawa Razawiyya Sharif. We talked about the writing of Sayyidi Ala Hazrat radiyallahu ta'ala, and I just wanted to touch upon one aspect, is the method of the fatwa of Ala Hazrat radiyallahu ta'ala. Whenever Sayyidi Ala Hazrat radiyallahu ta'ala would write a fatwa, write a response to a question, he would always begin with the glorious Quran. SubhanAllah. Any verses of the glorious Quran that are directly linked with that particular question, first they would mention them. Then after that, the blessed ahadith of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam that are linked to that particular question, they would get mentioned. After that, the statements of the blessed Sahaba and the pious predecessors rahimahumullah ta'ala. And after writing all of this, then Sayyidi Ala Hazrat would say that what they have understood from all of these references, they will give their verdict at the end. And this is the beauty of Sayyidi Ala Hazrat radiyallahu ta'ala in giving their fatwa. Sayyidi Ala Hazrat radiyallahu ta'ala, it was his, generally, it was his practice that he wouldn't just mention the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. What we do is we say that the Prophet sallallahu alaihi wasallam stated such and such. But Sayyidi Ala Hazrat radiyallahu ta'ala, very common in his practice would be that they would mention the full sanad of the hadith as well. And they would love to mention this. Why? Because the sanad, this is a very important part of our religion. The reason why Islam is protected like it is from these 1400 years is because of the concept of sanad in Islam, the chain of transmission. How Sayyidina Rasulullah sallallahu ta'ala wasallam mentioned a particular hadith, the Sahaba took it. They mentioned it to the Tabi'in, they mentioned it to the Taba Tabi'in, they mentioned it to their students, who mentioned it to their students, all the way up until it reaches us today. Today, this is why Sayyidi Ala Hazrat radiyallahu ta'ala an, he would keep this chain of transmission alive in his writings as well, and even when he would mention them verbally as well, inshallah. ماشاءاللہ اس کے اوپر انشاءاللہ تو مزید بھی گفتگو کرتے ہیں کہ اگر ایک سوال کیا جاتا ہے نا تو ہوتا ہے نا ایک جواب دے دیا، کافی اعلیٰ حضرت پوری لائن لگا دیا کرتے، 41 50 احادیث ایک سوال کے جواب میں، قرآن کی آیتیں، احادیث، اقوال لائن لگاتے تھے کہ سامنے والے کے پاس جو ہے نا کوئی جواب نہیں ہو، اعلیٰ حضرت کے جواب پر کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا، وہاں پہ بات ختم ہو جاتی تھی۔ بہرحال ہمارا سائن لینگویج کا سیگمنٹ ہے انشاءاللہ، اور افتخار بھائی اور منیر بھائی انشاءاللہ تو تیار ہوں گے، عموماً آپ دیکھتے ہوں گے تو آج آپ سے بھی ٹیسٹنگ ہوتی ہے انشاءاللہ۔ تو شروعات ہم کرتے ہیں انشاءاللہ، حفیظ بھائی اشارہ کریں گے اور منیر بھائی گیس کریں گے۔ منیر بھائی دیکھنا نہیں ہوتا نا، ٹھیک ہے نا، ایمانداری شرط ہے۔ کوئی بات نہیں حفیظ، ہم کبھی کبھی مشکل آ جاتا ہے۔ جی مدینہ، حفیظ بھائی غصہ دکھا رہے ہیں۔ چپ رہنا، سائلنس، چپ رہے سے تھا، اچھا زیادہ بولنا، بہت بولتا رہتا، حفیظ بھائی تو غصہ کر غصے میں آ گئے اگلا بندہ چپ کر کے رہے۔ نہ تھوڑی غصہ کر کے وہ اس پہ آئے نا حفیظ بھائی جو لکھا ہوا ہے، وہ تو غصہ کر رہا ہے، غصہ تھوڑی بول رہے ہیں۔ چپ رہنے کے فضائل، نہ رسالہ نہیں ہے، رسالہ نہیں ہے، نہیں رسالہ نہیں وہ ہے، جی ہاں رسالے نہیں۔ اب ہم کچھ بھی پوچھ رہے ہیں، ٹائم ختم ہے، 12 سیکنڈ ہے، پہنچ گئے کافی۔ ایکسیلنس تو ٹھیک ہے، آپ کیا چیز کی ایکسیلنس ہے وہ بتا۔ فیس بھائی نے ڈرا اتنا دیا انہوں نے، سائلنس، پیشنس، تو کفلے مدینہ تو نہیں رہا۔
جی پیشنس بھی چلتا ہے, ٹالرنس بھی چلتا ہے جی, برداشت. تو وہ غصہ, وہ حفیظ بھائی نے اتنا غصہ دکھا دیا کہ وہ جو ہے نا وہ قفل مدینہ پہ آ گئے تھے. چلے بہرحال منیر بھائی پہنچ گئے ماشاءاللہ. چلے افتخار بھائی ایزی کرنا ہے, میں آپ کو دکھاؤں گا اور انہوں نے انشاءاللہ اس کو چیک کرنا ہے. توقیر بھائی ویسے ہی پہنچ جاتے ہیں. کیا Method, killing, murder, salah. اللہ افتخار بھائی کہاں پہنچا رہے آپ؟ اللہ یہ تھوڑی دکھانا ہے. Funeral salah. کیا بات ہے جی, پہلے مرڈر کرا کے پہنچا رہے ہیں. بہت اچھا, بہت اچھا ہے انہوں نے جو ہے نا. اچھا جی چلیں, منیر بھائی انشاءاللہ کریں گے اور حفیظ بھائی انشاءاللہ پہنچیں گے انشاءاللہ. جی مدینہ. اچھا کیا کرے گا, آج نئے نئے اشارے دیکھنے کو مل رہے, نئے لوگ آئے نئے انداز میں اشارے ماشاءاللہ. کیا ہو گیا, کیا ہوتی ہے؟ اچھا کیا منیر بھائی کہاں ہو؟ اچھا جزاک اللہ جزاک اللہ. ٹائم کم ہے جی. قبول کا تو چلو ٹھیک ہے, قبول عاجزی کا اظہار کرنا. آپ تھوڑا اشارہ تو کرتے نا کس کے لیے یہ, مطلب اپنے آپ کو سنوار رہے ہیں. اچھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. منیر بھائی کہاں گھما رہے آپ؟ چلے بزرگوں کے لیے سامنے عاجزی کا جبے ہی دکھائے جا رہے ہیں. منیر بھائی نہیں, وہ مشکل ہے آپ کے. توقیر بھائی آپ کیا کرو گے, سائن لینگویج کیا ہوا آپ کیا کرو گے؟ آپ تھوڑا سا کریں. آ کے سلام کرنا سب کو, یہی سب سے مشکل ہے. ابھی تو یہ تو سب پہلے سب کی طرف لے کر جانا تھا نا. مجلس مشکل ہوتا جا رہا ہے اشارہ. لوگوں کے بارے میں دل ان کے. اچھا چلیں جی, رسالہ تھا, رسپیکٹ آف مسلم. چلیں کوئی بات نہیں, ابھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ. توقیر بھائی کریں گے, اندر افتخار بھائی بھی انشاءاللہ. نہیں یہ نہیں بتانا تو انہیں آپ کو ویسے ہی بتا دیا. رسالے پہلے آسان ہو جاتا تھا. بک اچھا پہلے بک پہ پہنچا دیا انہوں نے. وہ تھوڑا کیا بات ہے, دونوں اشارے ماشاءاللہ. پھر یہ اشارے واقعی اشارہ لینگویج ہے نا, کورس کرنا پڑے گا. اس کا اشارہ کیا ہے, کیور فار اینگل, کیور کا کیا اشارہ کیا. چلے جی اینگل کا تو ہو گیا, بک ہے غصہ, پہلے انہوں نے بتایا یہ بک ہے, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے نا بک ہے. اب پھر انہوں نے غصے کا اشارہ, غصے کا ہو گیا جی. تو غصے کا تو بک سے پہنچ گئے نا کیور فار اینگر. اچھا مطلب کسی طرح پہنچ جائے, وہ نہیں کہ ساری چیزوں پہ اشارے کرنے. سارے اگر وہ پہنچ گئے تو سارے کیا کرنے ہیں حفیظ بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ہمارا بڑا پیارا سلسلہ چل رہا ہے. ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت سروسز فار نالج, ایک پیکیج بھی تھا وہ بھی چلا دیجیے. مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ الہ آباد کے ایک صاحب تشریف لائے. وہاں کے امرود مشہور ہیں. چند امرود جن پر پتے لگے ہوئے تھے ایک چھوٹے سے تشت میں رکھ کر حاضر کیے. تشت یعنی تھال میں حاضر کیے. اس وقت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز ظہر پڑھ کر مکان میں تشریف لیے جا رہے تھے. جب اعلیٰ حضرت سیڑھی کے قریب پہنچے تو یہ صاحب حاضر ہوئے اور وہ تھال پیش کرتے ہوئے عرض کی, اس فقیر کی طرف سے چند سبز پتوں کا تحفہ حاضر ہے. اعلیٰ حضرت نے امرود میں سے ایک پتا زور دے کر اٹھا لیا اور فرمایا, کچھ برگے سبز یعنی کچھ سبز پتے میں نے قبول کر لیے, اور مسکراتے ہوئے حویلی میں تشریف لے گئے. وہ صاحب بیچارے سخت پشیماں ہوئے اور خاموش وہاں سے واپس ہوئے اور بولے کہ اب کیا کریں, ہم تو اعلیٰ حضرت کے لیے یہ امرود الہ آباد سے لائے تھے, لیکن اعلیٰ حضرت نے امرود کے پتے لے لیے اور امرود قبول نہیں فرمائے. تو مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو,
یہ اعلیٰ حضرت نے بطور خوش طبعی کیا، آپ کسی کے ہاتھ انہیں اندر بھجوا دیجئے، قبول کر لیں گے۔ چنانچہ انہوں نے امرود اندر بھیج دیے اور امام اہل سنت نے قبول فرما لیے، اور یہ صاحب بہت خوش ہوئے اور مجھے دعائے خیر دینے لگے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت سے جو میں نے عرض کی کہ آپ خود غور کریں کہ اگر ایک کوئی بات کرنے آ رہے ہیں، آپ ایک دو جواب دے دیں بولے کافی ہوتے ہیں، لیکن لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت سے تقدیر الہی کے بارے میں جب سوال کیا گیا، سیدی اعلیٰ حضرت نے رسالہ لکھا اور اس میں 40 احادیث جو ہے وہ مینشن کی۔ پھر اللہ عز و جل کی رحمت اور اس کے قیامت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے بارے میں سوال کیا گیا۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے 40 احادیث پر مشتمل ہونے کی بنا 40 جو ہے 40 بھی مشہور ہو گئی، 40 احادیث پیش کی، ہوتا ہے 2 بھی پیش کرتے تھے کافی تھا، 40 احادیث کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے۔ پھر ایک سوال ہوا سجدہ تعظیمی ناجائز ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اس کی جو ہے وہ واقعی جو ہے حدیث مبارکہ سے اس کی ممانعت ثابت اور واضح کی، اور صرف ایک نہیں بلکہ جوش پر آئے جب آئے لکھتے گئے احادیث تو ادھر بھی جو ہے پوری 40 جو ہے وہ تیار کر دی تھی۔ کل بات یہاں پر ایک اور مرتبہ کچھ آئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے افضل ہے، لیکن ایسے منکر بھی ہیں کہ جی وہ انکار کرتے ہیں معاذ اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت کے بارگاہ میں کسی نے عرض کی کہ آپ کچھ لکھ دیجئے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے قلم اٹھایا تو وہ پڑھ کو بھی مزہ آ جاتا ہے، 100 احادیث کے ذریعے واضح فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام افضل ہیں سب سے۔ 100 احادیث، بات یہاں پہ نہیں ختم ہوئی، خاتم المرسلین ہیں، آخری نبی ہونے پہ بات کر رہے ہیں، لوگوں نے آ کے منکرین ختم نبوت بھی، اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا تو 121 احادیث جو ہے وہ درج کی رسالے کے اندر، یعنی لائن لگی ہوئی ہے کہ رسالہ امامے کے اوپر بات ہوتی ہے، لوگ بحث کرتے ہیں کیوں پہنتے ہیں کیا کرتے ہیں، تو حدیث ہے، حدیث مبارک ہے کہ 70 گنا افضل ہے امامے کے ساتھ نماز پڑھنا۔ تو اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا تو 20 اور احادیث جو ہے اس اہمیت پہ بیان کر دی۔ یعنی آپ دیکھیں جب قلم اٹھتا تھا، فرق یہ ہے آج کے دور میں کاپی پیسٹ ہے، آپ نے نیٹ پہ ڈالا دھڑ چیزیں آ گئیں، جس نے جو ڈالنا تھا پتہ بھی نہیں ہے صحیح ہے نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کا حافظہ دیکھیں، اس وقت کوئی کمپیوٹر نہیں تھا، نہ آئی پیڈ تھا، نہ کوئی سرچنگ انجن تھا، لیکن اللہ نے ایسا سرچنگ انجن اعلیٰ حضرت کے ادھر اور ادھر دیا تھا، جو سوال ڈالا جاتا تھا اس کا جواب آ جاتا تھا۔ بہرحال اعلیٰ حضرت سے ہمیں تو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ آخر میں کیا کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ سب سے میسیجز لے لیتے ہیں۔ Finally, one of the greatest services of knowledge, services of deen overall, that Sayyidi A'la Hazrat radiyallahu ta'ala did was that he protected the true beliefs of the Ahl Sunnah wal Jama'ah. And this is why the poet has said, اس دور پرفتن میں نظر خوش عقیدگی سرکار کا کرم ہے وسیلہ رضا کا۔ So alhamdulillah we are Sunni Muslims in this day and age, and all of this due credit is due to Sayyidi A'la Hazrat radiyallahu ta'ala. سبحان اللہ۔ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ شاہ جی ضرورت ہے اس امر نہیں کہ اسانی بچے اسانی اولاداں دیکھو نہ سکولاں چ یہ جی گلاں ہوسن، نہ کوئی مطلب مدرسے پڑھی تو پھر سکول تو کالج چلے جائے، کتوں پتہ لگ سکنے۔ یہ اصل والدین پر فرض آ کہ دعوت اسلامیہ والے رابطہ کرنا، یعنی کوئی مٹیریل چاہیے نہ کوئی چیز چاہیے نہیں بچیاں واسطے، بچیاں کی موٹیویشن دینے واسطے، انہوں نے ذہن بنانے واسطے کہ اس طرح نہیں لوگ اللہ تعالیٰ پیدا کیتے تو انہوں نے بھی دین والے پاسے جو نا ذہن بنایا اور ان چیزیں کی پڑھن تو شاید انہوں نے اللہ تعالیٰ تے رسول کی محبت ہی پھر کام کرن دین نہ ہو۔ جی آپ کیا فرماتے ہیں؟ Shah Sahab, we've mentioned thousands of books written by A'la Hazrat on so many ulum, so many subjects, so many topics. But the question we have to ask ourselves is how many have we read? After this program, watching this program, we should make the intention that we should at least pick up these books and read them. If somebody has, and we claim to love them, and has written so much for us, and we cannot be bothered to open it, then where are we going? We're going astray. Definitely we're going to be going astray. So inshallah Azza wa Jal, from listening to the Muballighin here today, I'll make the intention as well that we should try to read more. Inshallah. Try to read more, inshallah Azza wa Jal, and also give dars at home from these books to our children, and definitely read the small risala written by Amir Sunnah every single week. It's only 10-20 pages, and we find that difficult to read these days. Our readers become so weak. We have become those people that we read all that information which is not relevant to us. We read the stuff on our phone, on our social media,
But what's relevant and what makes us give jazma are the books of Amir al-Sunnat and the books of Al-Hazrat alayhi rahmah. And definitely, inshallah, we should be having these in our houses and reading them and giving dars to our children as well, inshallah. جب شوق سے کوئی کام کرتے ہیں نا تو اس کا مزہ الگ ہوتا ہے. سوشل میڈیا شوق سے چلاتے ہیں, پوری رات بیٹھے رہتے ہیں, بک پڑھتے ہیں 5 منٹ تو سر میں درد ہوتا ہے. جس دن شوق اور محبت سے پڑھنے لگ جائیں گے نا, اس دن پھر آپ بھی گھنٹوں جو ہے مطالعے میں لگ جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا وقت کا. جس طرح یہ بزرگان دین جو ہے پڑھتے تھے اور لکھتے تھے, صرف پڑھنا نہیں ہوتا, اس پر عمل بھی کرنا ہوتا ہے, پھر آگے پہنچانا بھی ہوتا ہے. تو ان کی زندگیوں میں تو اللہ نے خوب برکتیں عطا کی تھی. دعا کرے اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی جو ہے وہ کچھ حصہ مل جائے. ہمارا منیر بھائی بھی کیا آخر میں منیر بھائی فرمانا چاہتے ہیں؟ سید صاحب میں عرض کرنا چاہنا کہ عقیدے دی پختگی چاہیے ہے, شریعت دے وچ پختگی چاہیے ہے, طریقت دے وچ پختگی چاہیے ہے, روحانیت دے وچ پختگی چاہیے ہے, تے امیر اہل سنت دے تھرو اعلیٰ حضرت دے دامن نال وابستہ ہو جائے. بس میں اکثر سوچتا رہندا سی کہ امیر اہل سنت بار بار رضا 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 کیوں کرتے رہندے. اج دا دور تسی دیکھو, اٹ پٹو تے تھلو نواں فتنہ نکل رہا ہے. یعنی عقیدے دی پختگی اتنی مشکل ہو گئی ہے کہ تسی سوشل میڈیا تے چلے جاؤ, تسی پرنٹ میڈیا تے چلے جاؤ, تسی یعنی حیران ہو جاؤ گے کہ کس طریقے نال ایمان دے وچوں او حلاوت کھچی جا رہی ہے, عقیدے نو کس طرح کمزور کیتا جا رہا ہے. تے الحمدللہ عز و جل میں مدنی چینل دے ناظرین نو عرض کرنا چاہنا کہ عقیدے دی پختگی چاہیے. پیر صاحب دے امیر سنت دامن نال وابستہ ہو جو, دعوت اسلامی دے وچ پریکٹیکلی شرکت کرو. اللہ نے چاہا تہاڈا عمل بھی ودے گا, تہاڈی طریقت بھی ودے گی, تہاڈی شریعت دے وچ پختگی آوے گی, تانوں ایمان دی حلاوت نصیب ہوئے گی. اللہ پاک سانو اس دامن دے نال وابستگی عطا فرمائے ماشاءاللہ. اور جو کوشچن کا آنسر 140,000, 70,000 صبح ہیں, 70,000 شام. 70,000 صبح حاضری دیتے ہیں, 70,000 شام, جو ایک دفعہ آتا ہے پھر وہ دوبارہ نہیں آتا ہے. جزاک اللہ, آپ سب کا بہت شکریہ. کیپ واچنگ مدنی چینل. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge